بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہارت کی کتاب، تالیف و تخریج حافظ عمران ایوب لاہوری حفظہ اللہ، از تحقیق و افادات علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ مقدمہ۔ لفظ طہارت کا معنی پاکیزگی، صفائی ستھرائی، پاک ہونا اور پاک کرنا ہے۔ یہ باب طہر یطہر نصر کرم سے مصدر ہے۔ لفظ طہور طا کے ضمہ کے ساتھ پاک کرنا، باب طہر سے مصدر ہے، اور لفظ طہور طا کے فتح کے ساتھ پاک یا پاک کرنے والا، بروزن فعول صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ طہر حالت حیض کے خلاف حالت کو کہتے ہیں۔ تطہیر تفعیل کا معنی پاک کرنا ہے۔ القاموس وغیرہ۔ اصطلاحاً حدث یعنی ناپاکی کو رفع کرنا اور نجاست کو دور کرنا طہارت کہلاتا ہے۔ المجموع وغیرہ۔ طہارت کی اہمیت و ضروریت۔ طہارت کی اہمیت و ضرورت۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 6۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کر لو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم جنبی ہو جاؤ تو غسل کر کے پاک ہو جاؤ۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 4۔ اپنے کپڑے پاکیزہ رکھیے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورۃ البقرہ آیت 125۔ ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سورۃ الاحزاب آیت 33۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اے نبی کے گھر والیوں، تم سے وہ ہر قسم کی گندگی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک کر دے۔ انہ قرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ سورۃ الواقعہ آیت 77، 78، 79۔ بلا شبہ یہ قرآن بہت بڑی عزت والا ہے جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے، جسے لوح محفوظ کو صرف پاک لوگ یعنی فرشتے ہی چھو سکتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت 25۔ اور ان مومنوں کے لیے اس جنت میں پاک باز بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ طہارت نماز کی کنجی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت ہے۔ حسن صحیح ابن ماجہ۔ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقة من غلول۔ طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی اور نہ ہی خیانت کی وجہ سے حاصل کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ طہارت کے بغیر قرآن پکڑنا جائز نہیں۔ حدیث نبوی ہے کہ لا یمس القرآن
الا طاہر، قرآن کو صرف طاہر ہی ہاتھ لگائے۔ صحیح ارواء الغلیل، معطا، دارمی، ابن حبان وغیرہ۔ طہارت کے بغیر عورتوں سے ہم بستری کرنا جائز نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، سورۃ البقرہ آیت 222۔ اور ان حائضہ عورتوں کے قریب مت جاؤ حتیٰ کہ وہ پاک ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد، جس نے حائضہ عورت سے مباشرت و ہم بستری کی یا کسی عورت کی پشت میں دخول کیا یا کاہن کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ تعلیمات کا کفر کر دیا۔ صحیح ترمذی، احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ طہارت کے بغیر عورت بیت اللہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصہ حج کے متعلق حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں ہے کہ وحاضت عائشۃ فنسکت المناسک کلها غیر انها لم تطف بالبیت فلما طہرت طافت بالبیت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئی تو انہوں نے تمام مناسک حج ادا کیے لیکن بیت اللہ کا طواف نہیں کیا۔ پھر جب وہ پاک ہو گئی تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ صحیح بخاری، کتاب الحج۔ طہارت کے بغیر عورت کو طلاق نہیں دی جا سکتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنی اہلیہ کو دوران حیض طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے متعلق فرمایا کہ مُرْهُ فَلْيُرَجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا، اسے حکم دو کہ وہ اس اپنی اہلیہ سے رجوع کر لے، پھر جب وہ پاک ہو جائے یعنی اس کی ایام حیض گزر جائے تو پھر اسے طلاق دے دے۔ صحیح مسلم، کتاب الطلاق۔ طہارت کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کرنا ناپسند فرماتے تھے۔ حضرت مہاجر بن کنفذ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر او قال علی طہارہ، بلا شبہ مجھے یہ ناپسند ہے کہ میں اللہ کا ذکر طہارت کے بغیر کروں۔ صحیح ابو داؤد، کتاب الطہارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے طہارت کا سوال کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم طہرنی بالثلج والبرد والماء البارد، اللہم طہرنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الوسخ، اے اللہ مجھے برف، اولوں اور ٹھنڈے پانی کے ساتھ پاک کر دے۔ اے اللہ مجھے گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم، کتاب الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے طہارت کا سوال کیا۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نازل ہوئی،
انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلایا اور انہیں اپنی چادر کے ساتھ ڈانپ دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے تو آپ نے انہیں بھی ایک چادر کے ساتھ ڈانپ دیا۔ پھر کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ سب میرے اہل بیت ہے، پس تو ان سے گندگی کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک صاف کر دے۔ ترمذی صحیح کتاب المناقب۔ طہارت حاصل کرنے کے لیے اصحاب رسول کی بے چینی۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہلاک ہو، واپس پلٹ جا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور اس کی طرف رجوع کر۔ وہ کچھ دور گیا اور پھر واپس آ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہلاک ہو، واپس پلٹ جا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور اس کی طرف رجوع کر۔ وہ کچھ دور جا کر پھر واپس آ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات دوبارہ کہی، حتیٰ کہ جب وہ چوتھی مرتبہ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کس جرم میں میں تمہیں پاک کروں؟ اس نے کہا زنا کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کھڑے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا یہ پاگل ہے؟ تو آپ کو بتلایا گیا کہ وہ پاگل نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا اس نے شراب پی رکھی ہے؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے اس کے منہ کو سونگھا تو اس سے شراب کی بو بھی محسوس نہ کی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے بدکاری کی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گامدیہ عورت آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہلاک ہو، واپس پلٹ جا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کر اور اس کی طرف رجوع کر۔ اس نے کہا میرا خیال ہے آپ مجھے بھی اسی طرح واپس لوٹانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ماعز بن مالک کو لوٹایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ وہ زنا کی وجہ سے حاملہ ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دریافت کیا کیا واقعی تو حاملہ ہو چکی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا جب تیرے پیٹ کو حمل وضع ہو جائے تو پھر آنا۔ انصار کے ایک آدمی نے اس کی کفالت کی حتیٰ کہ اس نے حمل وضع کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ گامدیہ عورت نے حمل وضع کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب ہم اسے رجم نہیں کر سکتے کہ اس کے بچے کو چھوٹی عمر میں اس طرح چھوڑ دے کہ اسے کوئی دودھ پلانے والا نہ ہو۔ انصار کے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا اے اللہ کے نبی، اسے دودھ پلانے کی ذمہ داری
داری مجھ پر ہے، تو پھر آپ نے اسے رجم کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ گامدیہ عورت حمل وضع کرنے کے بعد بچے کو لے کر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلا حتیٰ کہ تو اس کا دودھ چھڑا دے۔ پھر جب اس نے بچے کو دودھ چھڑایا تو اس کے ساتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا کر لائی اور کہا اے اللہ کے نبی، بلا شبہ میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے اور اس نے کھانا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ نے بچہ ایک مسلمان آدمی کے سپرد کیا۔ پھر اس عورت کے متعلق حکم دیا تو اس کے لیے سینے تک گڑھا کھودا گیا اور آپ نے لوگوں کو حکم دیا تو انہوں نے اسے رجم کر دیا۔ صحیح مسلم کتاب الحدود۔ طہارت کی فضیلت۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، سورۃ البقرہ آیت 222۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، سورۃ توبہ آیت 108۔ اور اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، سورة النمل آیت 56-57۔ اس بات کے علاوہ قوم کا جواب کچھ نہ تھا کہ آل لوط کو اپنے شہر سے نکال دو، یہ تو بڑے پاک باز بن رہے ہیں۔ پس ہم نے اسے لوط علیہ السلام اور اس کے اہل کو بجز اس کی بیوی کے سب کو بچا لیا۔ اس کا اندازہ تو باقی رہ جانے والوں میں ہم لگا ہی چکے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، روایت میں ہے کہ ما من مسلم یتطہر فیتم الطہور الذي كتب الله عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت كفارات لما بينهم۔ جو مسلمان وضو کر کے طہارت حاصل کرتا ہے اور اس طرح طہارت کو مکمل کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، پھر یہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو یہ نمازیں اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ حضرت عبداللہ الصنابحی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فیہ وصلاته النافلہ۔ جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب ناک جھاڑتا ہے تو اس کے ناک سے گناہ نکل جاتے ہیں، جب اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دونوں آنکھوں کے پلکوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے دونوں ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں، جب اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دونوں کانوں سے بھی نکل جاتے ہیں، جب وہ اپنے دونوں پاؤں دھوتا ہے تو اس کے دونوں پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے دونوں پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ نکل جاتے ہیں۔ پھر طہارت حاصل کر لینے کے بعد مسجد کی جانب اس کا چلنا اور اس کا نماز ادا کرنا،
اس کے لیے زائد ہوتا ہے، یعنی وہ اس وقت گناہوں سے نجات حاصل کر چکا ہوتا ہے، اس لیے اب یہ اعمال اس کے لیے محض اجر و ثواب میں اضافے اور درجات میں بلندی کا باعث ہوتے ہیں۔ سنن نسائی صحیح کتاب الطہارہ، صحیح الترغیب، ابن ماجہ وغیرہ، امام حاکم نے اس روایت کو شیخین کی شرط پر صحیح قرار دیا ہے۔ صحیح قال شیخ البانی۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان او موبقها۔ طہارت نصف ایمان ہے، کلمہ الحمدللہ ترازو کو حسنات سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ اور الحمدللہ دونوں کلمات آسمانوں اور زمین کے درمیان ہر جگہ کو حسنات سے بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تیرے حق میں یا تیرے خلاف روز قیامت دلیل ہوگا۔ ہر انسان صبح اٹھتا ہے تو اس کا نفس گروی ہوتا ہے، پھر وہ حسنات کے ذریعے اسے آزاد کر لیتا ہے یا سیئات کے ذریعے اسے ہلاک کر ڈالتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان الحلیۃ تبلغ مواضع الوضوء، بلا شبہ جنت میں مومنوں کو وضو کی جگہوں پر زیور پہنایا جائے گا۔ صحیح ترغیب، صحیح کتاب الطہارہ، ابن خزیمہ۔ امام منذری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ زیور سے وہ کنگن وغیرہ مراد ہے جن کے ساتھ اہل جنت کو آراستہ کیا جائے گا۔ طہارت کے معاملے میں سستی کرنے والوں کا انجام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ یا مکہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو شخصوں کی آواز سنی جنہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے اور کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک شخص پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتا تھا اور دوسرا شخص چغل خوری کیا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک ٹہنی منگوائی اور اسے توڑ کر دو ٹکڑے کیا اور ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک کی قبر پر رکھ دیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ جب تک یہ ٹہنیاں خشک ہوں شاید اس وقت تک ان پر عذاب کم ہو جائے۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء، کتاب الطہارہ، طہارت کے مسائل۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، سورۃ المدثر آیت 4-5۔ اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھا کرو اور ناپاکی کو چھوڑ دو۔ حدیث نبوی ہے، الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ۔ باب المیاہ، پانیوں کا بیان۔ پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 48۔ اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، سورۃ الانفال آیت نمبر 11۔
اور وہ تم پر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کرے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الماء طہور لا ینجسہ شیء، پانی پاک ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی۔ صحیح ابو داود کتاب الطہارہ۔ سادے پانی کے طاہر و مطہر بذات خود پاک اور پاک کرنے والا ہونے پر اجماع ہے۔ الفقہ الاسلامی و ادلہ۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی پانی بذات خود پاک ہے اور اپنے غیر کو پاک کرنے والا بھی ہے۔ فتویٰ اللجنہ الدائمہ۔ پانی کب ناپاک ہوتا ہے؟ پانی تب ناپاک ہوتا ہے جب نجاست گرنے کی وجہ سے اس کی بو یا رنگ یا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ اس کی دلائل آئندہ سطور میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، یقیناً پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی الا کہ پانی پر اس ناپاک چیز کی بو، ذائقہ اور رنگ غالب ہو جائے۔ ابن ماجہ الضعیفہ۔ حافظ بوصیری بیان کرتے ہیں کہ رشدین کے ضعف کی بنا پر اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ الزوائد۔ بیہقی کی روایت میں یہ لفظ ہے، الماء طہور الا ان تغیر ریحہ او طعمہ او لونہ بنجاست تحدث فیہ، پانی پاک ہے سوائے اس کے کہ نجاست گرنے کی وجہ سے اس کی بو یا اس کا ذائقہ یا اس کا رنگ بدل جائے۔ بیہقی دارقطنی۔ اس کی سند میں بھی رشدین بن سعد راوی متروک ہے، ملاحظہ فرمائے فیض القدیر، نائل الاوطار، دارقطنی، المجموع، البدر المنیر۔ اگرچہ درج بالا استثناء والی روایت میں ضعف ہے، لیکن اس کے معنی و مفہوم کے صحیح و قابل عمل ہونے پر اجماع ہے، جیسے کہ ائمہ اعظام اور کبار علماء نے یہی نقل فرمایا ہے۔ الاجماع لابن المنذر، المجموع للنووی وغیرہ۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور امام ابن منذر رحمہم اللہ نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے۔ مجموع الفتاوی۔ اگر پاک چیز گرنے سے پانی کا رنگ بو بدلے تو پانی پاک ہے۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس وقت تشریف لائے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے 3 یا 5 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو اگر تم ضرورت محسوس کرو۔ بماء وسدر واجعلن فی الاخیرۃ کافورا، پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور آخر میں کافور ڈالو۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز و ابو داود وغیرہ۔ حضرت ام حانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہے کہ میں فتح مکہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گنبد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹب میں غسل کیا جس میں آٹے کے آثار نمایاں تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اغتسل صلی اللہ علیہ وسلم میمونۃ من اناء واحد فی قصعۃ فیہا اثر العجین،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایسے ٹب میں غسل کیا جس میں آٹے کے نشانات موجود تھے۔ ابن ماجہ صحیح و احمد ارواء الغلیل۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جیسے پانی میں کافور یا آٹے کی آمیزش سے پانی پاک رہتا ہے، اسی طرح دیگر تمام پاک اشیاء کی ملاوٹ سے بھی پانی پاک ہی رہتا ہے۔ استعمال شدہ پانی پاک ہے بشرطے کہ اس میں نجاست نہ گری ہو۔ عروہ اور مصور رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضأ کادوا یقتتلون علی وضوئہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قریب ہوتے کہ کہیں وہ آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو لینے میں جگڑنا شروع کر دے۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فَأَتِنِي بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی لایا گیا اور آپ نے اس سے وضو کیا تو لوگوں کی یہ حالت تھی کہ وہ آپ کے وضو سے بچے پانی کو حاصل کر کے اپنے جسموں پر لگاتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء۔ ابن حجر رحمہ اللہ یہ حدیث واضح ثبوت ہے کہ استعمال شدہ پانی پاک ہے۔ کما فی الموسوعۃ الفقہیہ المیسرہ۔ جب جابر رضی اللہ عنہ مریض تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا پانی ان پر بہایا۔ صحیح بخاری کتاب المرضى۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی نے ایک ٹب میں غسل کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹب سے وضو یا غسل کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول بلا شبہ میں جنبی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الماء لا یجنب، بے شک پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ ابو داود صحیح۔ ابن ماجہ۔ شوکانی، ابن رشد، ابن حزم، نواب صدیق حسن خان رحمہم اللہ، ان تمام بزرگ علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ استعمال شدہ پانی پاک ہے۔ فتویٰ نیل الاوطار، بدایت المجتہد، المحلی بالآثار، روضۃ الندیہ۔ سمندری پانی پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے پانی سے وضو کرنے کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وَهُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار بھی حلال ہے۔ ابو داود صحیح۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی، سمندری پانی سے وضو کرنا جائز ہے خواہ آپ کے پاس پانی ہو یا نہ۔ فتویٰ اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء۔ بلی کا جھوٹا پانی پاک ہے۔ حضرت قبصہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے لیے وضو کا پانی ڈالا۔ اچانک ایک بلی آئی اور اس برتن سے پینے لگی۔ اس پر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے مزید اس برتن کو بلی کے لیے ٹیڑھا کر دیا حتیٰ کہ بلی نے اس سے پی لیا۔ حضرت قبصہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت مجھے دیکھا جبکہ میں
انہیں دیکھ رہی تھی تو انہوں نے کہا اے بھتیجی کیا تو تعجب کرتی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لیست بنجس انہا من الطوافین علیکم، یہ نجس و پلید نہیں ہے، یہ تو تم پر پھرنے والی ہے۔ ابو داود حسن، ترمذی، ابن ماجہ، احمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا بفضلها، یقیناً میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اس یعنی بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیتے تھے۔ ابو داود صحیح کتاب الطہارہ۔ برف اور اولوں کا پگھلا ہوا پانی پاک ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم طہرنی بالماء والثلج والبرد، اے اللہ مجھے پانی، برف اور اولے کے ساتھ پاک کر دے۔ صحیح بخاری کتاب الاذان۔ علماء نے اسی کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ المغنی لابن قدامہ، جس پانی میں حشرات اور کیڑے مکوڑے گر جائے، مکھی، بچھو وغیرہ جیسے جانور کے جن کا خون بہنے والا نہیں ہوتا، اگر پانی میں مر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ امام ابن منذر بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس مسئلے میں کسی اختلاف کا علم نہیں۔ المغنی لابن قدامہ، المبسوط، المحلی۔ جس پانی میں حائضہ، جنبی اور مشرک اپنے ہاتھ ڈال دے، ایسا پانی پاک ہے کیونکہ اس کے ہاتھ نجس نہیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ جس پانی میں حائضہ، جنبی اور مشرک اپنے ہاتھ ڈال دے تو وہ پاک ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں، الا کہ ان کے ہاتھوں پر نجاست لگی ہو تو پانی ناپاک ہو جائے گا۔ بلا شبہ ان کے جسم پاک ہے اور یہ حدث یعنی حائضہ ہونا یا جنبی ہونا، یہ مشرک ہونا انہیں نجس و پلید نہیں بناتا۔ المغنی لابن قدامہ۔ ایسے پانی کا حکم جو کسی جگہ زیادہ دیر ٹھہرنے کی وجہ سے متغیر ہو جائے۔ ایسا پانی جو نجاست گرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ زیادہ دیر ٹھہرنے کی بنا پر متغیر ہو جائے، یعنی اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل جائے، تو اس کے ساتھ وضو کرنا درست ہے۔ جمہور کا یہی موقف ہے اور امام ابن منذر رحمہ اللہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ علاوہ ازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کنویں سے وضو کیا جس کا پانی مہندی رنگ کے مشابہ تھا۔ عین ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اس لیے وضو کیا ہو کہ اس کا تغیر نجاست کی وجہ سے نہیں تھا۔ المغنی لابن قدامہ۔ پانی کے متعلق اگر نجاست ہونے کا شبہ ہو، جس پانی کے متعلق پلید و نجس ہونے کا شبہ ہو، اسے ترک کر دینا ہی اولا و افضل ہے، جیسا کہ امام شوکانی رحمہ اللہ نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ السیل الجرار۔ باب النجاسات، نجاستوں کا بیان۔ نجس ناپاک چیز کو کہتے ہیں اور بالعموم ہر ایسی چیز نجس ہوتی ہے جسے عمدہ طبیعتوں کے حامل افراد برا گردانتے ہیں اور اسے حتی الوسع اجتناب کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کپڑوں کو لگ جائے تو اسے دھوتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو ناپاک ہے مثلاً پیشاب و پاخانہ وغیرہ۔ یہاں یہ یاد رہے کہ ہر چیز میں اصل طہارت ہے الا کہ اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل مل جائے، یعنی کسی بھی چیز کو اس وقت تک نجس قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک اس کے نجس ہونے پر کتاب و سنت میں کوئی دلیل نہ موجود ہو۔ بلا دلیل کسی بھی چیز کو نجس نہیں کہا جا سکتا، اگرچہ انسانی نفس اس سے کتنی ہی کراہت رکھتا ہو۔ فرمان نبوی ہے کہ الحلال ما احل اللہ فی کتابہ والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ وما سکت عنہ فہو مما عفا عنہ۔ حلال وہ ہے
جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا، حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام کہا، اور جس سے خاموشی اختیار کی وہ ایسی اشیاء میں سے ہے جنہیں اس نے معاف کر دیا ہے۔ حسن صحیح ابن ماجہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن اشیاء پر حکم لگانے سے سکوت اختیار فرمایا ہے، ان پر بعینہ ہی خاموشی اختیار کرنا ہی ضروری ہے، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ جس چیز کی نجاست کے متعلق کوئی واضح دلیل موجود نہ ہو، محض اپنی فاسد رائے اور غلط استدلال سے اس پر نجاست کا حکم لگا دے۔ انسان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، اس پر امت کا اجماع ہے۔ بدایت المجتہد، المغنی وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وطی احدکم بنعلہ الاذی فإن التراب لہ طہور۔ جب تم میں سے کوئی چلتے ہوئے اپنی جوتی کو گندگی لگا دے تو مٹی اسے پاک کر دیتی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ اذا وطی الاذی بکفیہ فطہورہما التراب۔ جب کوئی اپنے موضوع کو گندگی لگا دے تو انہیں پاک کرنے والی مٹی ہے۔ صحیح ابو داؤد، ابن خزیمہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں پیشاب کرنے والے دیہاتی کے پیشاب پر پانی کا ڈول بہا دینے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی وغیرہ۔ اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ انسان کا پیشاب نجس ہے، اور یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب نجس نہیں۔ حضرت ابو سمح رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام۔ لڑکی کے پیشاب سے آلودہ کپڑا دھویا جائے گا، اور لڑکے کے پیشاب سے آلودہ کپڑے پر پانی کے چھینٹے مارے جائیں گے۔ صحیح ابو داؤد، ابن ماجہ۔ حضرت ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر، جو ابھی کھانا نہیں کھاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ اس بچے نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا اور فنضحہ ولم یغسلہ۔ اس کپڑے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اس سے دھویا نہیں۔ صحیح بخاری، کتاب الوضوء، صحیح مسلم وغیرہ۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث میں ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پیشاب کر دیا تو آپ نے اسے دھویا نہیں بلکہ چھینٹے مارنے پر ہی اکتفا کیا۔ ابو داؤد، صحیح ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ لایا گیا، اس نے آپ پر پیشاب کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوا کر اس پر پھینک دیا، وَلَمْ يَغْسِلْهُ، اور اسے دھویا نہیں۔ صحیح مسلم، صحیح بخاری وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ دودھ پیتے بچے کے پیشاب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اسے دھونے کے بجائے محض اس پر پانی کے چھینٹے ہی مار دیے جائے، اور یہ چیز ثبوت ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب نجس و پلید نہیں۔ معقول اللحم، جانوروں کا پیشاب نجس نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اورنیین کو
اونٹوں کا دودھ اور پیشہ بطور دوا پینے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، حالانکہ وہاں اکثر جگہ ان جانوروں کے پیشہ و پاخانہ سے آلودہ ہی ہوتی ہے۔ ترمذی کتاب الصلاۃ صحیح۔ حرام اشیاء میں شفا نہیں ہے، جیسے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری شفا ان اشیاء میں نہیں رکھی جنہیں تم پر حرام کیا ہے۔ بخاری کتاب الاشربہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن کل دواء خبیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خبیث دوا کے استعمال سے منع فرمایا ہے۔ صحیح ابو داود، ترمذی وغیرہ۔ ارنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اونٹ کا پیشہ بطور دوا استعمال کیا اور انہیں شفا ہوئی، جو کہ اس کی حلت و طہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ حرام میں شفا نہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ معقول اللحم جانوروں کا پیشاب نجس نہیں، مجمع الفتاوی۔ کتے کا لعاب دہن نجس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ولغ القلب فی اناء احدکم فلیرقہ ثم یغسلہ 7 مرات اولاہن بالتراب۔ جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال جائے تو اس سے یعنی پانی کو بہا دینا چاہیے اور برتن کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے، البتہ پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے۔ اور جامع ترمذی میں یہ لفظ ہے، اخراہن او اولاہن، آخری مرتبہ یا پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ دھویا جائے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ۔ ابن تیمیہ شوکانی رحمہم اللہ کتے کا لعاب نس کی وجہ سے نجس ہے، مجمع الفتاوی السیل الجرار۔ علاوہ ازیں درج بالا حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس برتن میں کتا منہ ڈال جائے اسے 7 مرتبہ دھونا واجب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ کتے کے علاوہ دیگر جانوروں کا لعاب نجس نہیں۔ تمام حیوانات یعنی گھوڑا، خچر، گدھا، درندے، معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم، ان سب کا لعاب پاک ہے اور اس کی دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت عمر بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر مقام منی میں ہمیں خطاب فرمایا، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفَا، اور اس اونٹنی کا لعاب دہن میرے کندھے پر بہہ رہا تھا۔ ترمذی، صحیح، نسائی وغیرہ۔ امام صنعانی رحمہ اللہ یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ معقول اللحم جانوروں کا لعاب پاک ہے۔ سبل السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حوضوں کے متعلق سوال کیا گیا جو مکہ اور مدینے کے درمیان تھے اور کتے اور درندے ان پر آیا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا، لہا ما اخذت فی بطونہا ولنا ما بقی شراب و طہور، ان کے لیے ہے جو انہوں نے اپنے پیٹوں میں داخل کر دیا، اور جو باقی رہ گیا وہ ہمارے لیے پینے کی چیز اور پاک کرنے والا ہے۔ دارقطنی۔
ایک روایت میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا ہم ایسے پانی سے وضو کر لے جسے گدھوں نے استعمال کے بعد باقی چھوڑا ہو؟ تو آپ نے فرمایا نعم وبما افضلت السباء کلھا، ہاں اور ایسے پانی کے ساتھ بھی وضو درست ہے جسے تمام درندوں نے باقی چھوڑا ہو۔ معرفت سنن الآثار۔ ان احادیث میں وضاحت ہے کہ درندوں جو کہ غیر ماکل اللحم ہے نے جس پانی میں منہ ڈال کر اس کو باقی چھوڑ دیا ہو وہ پاک ہے۔ نیل الاوتار۔ گوبر نجس ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے چلے تو مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لیے 3 پتھر لے کر آؤں۔ مجھے 2 پتھر ملے، تیسرا مل سکا تو میں مجبوراً گوبر کا ایک خشک ٹکڑا لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پتھر لے لیے اور گوبر کے ٹکڑے کو دور پھینک کر فرمایا انہا رکسن، یہ تو بذات خود نجس و پلید ہے۔ صحیح بخاری کتاب الوضوء وغیرہ۔ حیض کا خون۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے کو لگ جانے والے حیض کے خون کے متعلق فرمایا تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنزحه ثم تصلي فيه، پہلے اسے کھرچو پھر پانی کے ساتھ مل کر دھو لو، پھر اس میں پانی بہا کر اس میں نماز پڑھ لو۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود وغیرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت خولہ بنت یسار رضی اللہ عنہا نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک ہی کپڑا ہے اور میں اس میں حائضہ ہو جاتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا طَهُرْتِ فَاغْسِلِي مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِّي فِيهِ، جب تو پاک ہو جائے تو خون کی جگہ کو دھو لے پھر اس میں نماز پڑھ لے۔ تو انہوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے رسول خواہ اس کا نشان ختم نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یکفیک الماء ولا یضرک اثرہ، تمہیں صرف پانی کے ساتھ دھونا ہی کافی ہو جائے گا، اس کا نشان تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا۔ صحیح ارواء الغلیل، ابو داود وغیرہ۔ حضرت ام قیس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکیہ بضلع وغسلیہ بماء وسدر، اسے کسی ٹیڑھی لکڑی کے ساتھ کھرچو پھر اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ساتھ دھو ڈالو۔ صحیح ابو داود، ابن ماجہ وغیرہ۔ ان احادیث میں موجود حیض کے خون کو دھونے اور کھرچنے کا حکم اس کی نجس و پلید ہونے کا ثبوت ہے۔ نووی البانی رحمہم اللہ، حیض کے خون کی نجاست پر اجماع ہے۔ شرح مسلم للنووی الصحیحہ تحت الحدیث۔ عام جسم سے نکلنے والا خون نجس نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھاٹی میں اتر کر صحابہ سے کہا آج رات کون ہمارا پہرا دے گا؟ تو مہاجرین
وہ انصار میں سے ایک ایک آدمی کھڑا ہو گیا، پھر انہوں نے گھاٹی کے دہانے پر رات گزاری۔ انہوں نے رات کا وقت پہرے کے لیے تقسیم کر لیا، لہذا مہاجر سو گیا اور انصاری کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ اچانک دشمن کے ایک آدمی نے آ کر انصاری کو دیکھا اور اسے تیر مار دیا۔ انصاری نے تیر نکال دیا اور اپنی نماز جاری رکھی۔ پھر اس نے دوسرا تیر مارا تو انصاری نے پھر اسی طرح کیا۔ پھر اس نے تیسرا تیر مارا تو اس نے تیر نکال کر رکوع و سجدہ کیا اور اپنی نماز کو مکمل کر لیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی کو جگایا۔ جب اس نے اسے ایسی خون آلود حالت میں دیکھا تو کہا، جب پہلی مرتبہ اس نے تمہیں تیر مارا تو تم نے مجھے کیوں نہیں جگایا؟ تو اس نے کہا، میں ایک سورت کی تلاوت کر رہا تھا جسے کاٹنا میں نے پسند نہیں کیا۔ ابو داؤد، صحیح احمد وغیرہ۔ امام حسن رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، ما زال المسلمون یصلون فی جراحاتہم۔ ہمیشہ سے مسلمان اپنے زخموں میں نماز پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے معلق بیان کیا ہے، جبکہ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے اسے صحیح سند کے ساتھ موصول بیان کیا ہے۔ فتح الباری۔ شیخ البانی رحمہ اللہ یہ حدیث یعنی جس میں صحابی کو تیر لگنے کا قصہ ہے حکماً مرفوع ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع نہ ہوئی ہو۔ اگر خون کا بہت زیادہ بہنا وضو توڑ دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان کر دیتے، کیونکہ تاخیر البیان عن وقت الحاجہ لا یجوز۔ ضرورت کے وقت سے وضاحت کو مؤخر کر دینا جائز نہیں، جیسے کہ علم الاصول میں یہ بات معروف ہے۔ اور اگر بالفرض یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مخفی رہ گئی ہو تو اللہ تعالیٰ پر یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی تھی کہ جس پر زمین و آسمان کی کوئی چیز مخفی نہیں ہو سکتی۔ لہذا اگر خون ناقض وضو یا نجس و پلید ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی طرف وحی نازل فرما دیتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی کے قائل ہے۔ تمام المنہ۔ شوکانی نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ، عام خون کے نجس ہونے کی کوئی صریح دلیل موجود نہیں۔ السیل الجرار، الروضۃ الندیہ۔ خنزیر کا گوشت نجس ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا إِلَى الْآخَرِ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ۔ سورۃ الانعام آیت 145۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے۔ خنزیر کے نجس ہونے پر علماء نے اجماع کیا ہے اور اسے خواہ ذبح کر دیا جائے یہ نجس ہی رہتا ہے۔ بدایت المجتہد، المغنی وغیرہ۔ مردہ انسان نجس نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المؤمن لا ینجس، مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ المسلم لا ینجس حیا ولا میتا، مسلمان نہ تو زندہ حالات میں نجس ہوتا ہے اور نہ ہی مردہ حالات میں۔ بخاری مع الفتح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اسے موقوفاً صحیح کہا ہے۔
تغلق التعلیق۔ امام ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے کہ امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کی سند کو شیخین کی شرط پر صحیح کہا ہے۔ الضعیفہ۔ اور جن آیات میں مردار کی حرمت کا ذکر ہے جیسے حرمت علیکم المیتۃ، حرمت علیکم المیتہ، المائدہ آیت نمبر 3، تو ان سے زیادہ صرف مردار کھانے کی ہی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مردار نجس و پلید ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی ہے کہ انما حرم من المیتۃ اکلھا، مردار سے صرف اس کا کھانا ہی حرام کیا گیا ہے۔ بخاری و مسلم۔ اور اگر بالفرض یہ قاعدہ مسلم ہوتا کہ ہر حرام چیز نجس بھی ہے تو یہ آیت حرمت علیکم امہاتکم سورہ النساء آیت 23، تمہاری مائیں تم پر حرام کر دی گئی ہے، ماؤں کے نجس ہونے کا ثبوت ہوتی۔ مردار کا چمڑا نجس ہے۔ فرمان نبی ہے کہ ایما احاب دبغ فقد طہر، جس چمڑے کو رنگ دیا جائے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ ابن ماجہ صحیح وغیرہ۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ رنگنے سے پہلے چمڑا نجس ہوتا ہے۔ شوکانی البانی رحمہ اللہ اسی کے قائل ہے۔ زندہ جانوروں سے کاٹا ہوا گوشت نجس نہیں، کیونکہ اس کی مردار ہونے کی تو دلیل موجود ہے لیکن نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ چنانچہ فرمان نبی ہے کہ ما قطع من البہیمۃ وہی حیۃ فہو میت، زندہ جانور سے جو کچھ کاٹ لیا جائے وہ مردار ہے۔ حسن غایۃ المرام، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ۔ شوکانی رحمت اللہ علیہ اس حدیث سے زیادہ اس کٹے ہوئے حصے کا مردار ہونا ہی ثابت ہوتا ہے کہ محض جس کا کھانا حرام ہے، اور رہی بات یہ کہ وہ نجس ہے، حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ الصید الجرار، مچھلی اور ٹیڈی مردار بھی حلال اور پاک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احل لکم میتتان السمک والجراد، تمہارے لیے دو مردار حلال کیے گئے، مچھلی اور ٹیڈی۔ ابن ماجہ، احمد، الصحیحہ صحیح۔ منی کی نجاست مختلف فی ہے، منی نجس ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے۔ کچھ علماء اسے پاک جبکہ کچھ دوسرے علماء اسے ناپاک قرار دیتے ہیں۔ پاک کہنے والوں کا مستدل وہ روایت ہیں جن میں ذکر ہے کہ کپڑوں میں منی کے اثرات و نشانات کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نماز ادا فرما لیا کرتے تھے، اور ناپاک کہنے والوں کا مستدل وہ روایت ہے جن میں منی کو کپڑوں سے کھرچنے اور دھونے کا ذکر ہے۔ تاہم سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی اور فتویٰ یہ ہے کہ منی میں اصل طہارت ہے، اور ہمارے علم میں کوئی ایسی دلیل نہیں جو اس کے نجس و پلید ہونے پر دلالت کرتی ہو۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فتویٰ اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء۔ مزی اور ودی نجس ہے۔ مزی ایسا رقیق پانی ہے جو کمزور شہوت کے وقت یا اپنی بیوی سے کھیلتے وقت یا اس جیسے کسی کام میں بغیر اچھلنے کے خارج ہو، جبکہ ودی ایسا سفید گدلا بغیر بدبو کے پانی ہے جو پیشاب کے بعد خارج ہو۔ تحفۃ الاحوذی، فتح الباری وغیرہ۔
ان دونوں کے نجس ہونے پر اجماع ہے۔ المجموع، نائل الاوطار، بدایت المجتہد وغیرہ۔ مزید ان کے نجس ہونے کے دلائل حسب ذیل ہے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے بہت زیادہ مزی آنے کی وجہ سے اکثر غسل کرنا پڑتا تھا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کے متعلق سوال کیا، تو آپ نے فرمایا تمہیں تو صرف وضو ہی کافی ہے۔ پھر میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے کپڑے کو جہاں مزی لگ گئی ہو اس کا کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یکفیک ان تأخذ کفا من ماء فتنزح به ثوبک حیث ترى انه قد اصاب منه۔ تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ پانی کا ایک چلو لے کر اپنے کپڑے پر اس جگہ بہا دو جہاں تم مزی کو لگا ہوا دیکھتے ہو۔ حسن، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی اسی معنی میں حدیث مروی ہے اور اس میں یہ لفظ ہے فیہ الوضو، اس میں وضو ہے، اور صحیح مسلم میں ہے یغسل ذکرہ ویتوضأ، وہ اپنے ذکر کو دھوتے اور وضو کر لیتے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ۔ سوئے ہوئے شخص کے منہ سے بہنے والا پانی پاک ہے کیونکہ اس کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ ملاحظہ فرمائے مغنی المحتاج، کشف القناع۔ قائی نجس نہیں کیونکہ اس کے نجس ہونے کی کوئی بھی صحیح دلیل موجود نہیں، اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ سے مروی جس روایت میں ہے کہ ہم پاکخانے، پیشاب، مزی، منی، خون اور قے سے کپڑے کو دھویا کرتے تھے، وہ ضعیف ہے، جیسا کہ امام دارقطنی، امام عقیلی، امام بزار، امام ابن عدی اور امام ابو نعیم رحمہم اللہ وغیرہ نے اسے ضعیف کہا ہے۔ امام ابن حزم، شوکانی، البانی رحمہم اللہ، مسلمان کی قائی نجس نہیں۔ المحلہ، اسیر الجرار، تمام المنہ۔ شراب کی نجاست معنوی ہے، حسی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، المائدہ آیت نمبر 90۔ اس آیت میں لفظ رجس صرف شراب کے لیے نہیں بلکہ انصاب، تھان، آستانوں اور ازلام، فال کے تیروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، اور یہ بات معلوم و معروف ہے کہ انہیں چھونے سے انسان نجس نہیں ہوتا۔ ایک اور آیت میں ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، سورۃ الحج آیت نمبر 30۔ اس آیت میں مذکور لفظ اوثان یعنی بت بھی معنوی طور پر نجس ہے کیونکہ انہیں بھی چھونے سے آپ یقیناً نجس نہیں ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ دیگر حرام چیزوں کی طرح شراب کا پینا ہی حرام ہے، یہ بذات خود نجس و پلید نہیں۔ شیخ البانی رحمہم اللہ بھی اسی رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تمام المنہ۔ شرک کی نجاست معنوی ہے، حسی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المشرکون نجس، سورہ التوبہ آیت نمبر 28۔ بے شک مشرکین نجس ہے۔ بظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین بھی بقیہ نجاستوں کی طرح نجس و پلید ہے، لیکن در ذیل دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ مشرک کی نجاست حسی نہیں بلکہ شراب کی طرح معنوی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ایک مشرکہ عورت کے مشکیزے سے پانی پینے اور وضو کرنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفد ثقیف کو مسجد میں ٹھہرایا تو بعض صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ انہیں مسجد میں ٹھہرا رہے ہیں حالانکہ یہ تو پلید ہے، تو آپ نے فرمایا
ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء إنما أنجاس القوم على أنفسهم. ان لوگوں کا پلید ہونا زمین پر کچھ مؤثر نہیں ہے، بلکہ ان کا نجس ہونا صرف ان کی اپنے نفسوں پر ہی ہے۔ شرح معانی الآثار عن الحسن مرسلا، زاد المعاد، طبقات ابن سعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کا کھانا تناول فرمایا، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ انہو صلی اللہ علیہ وسلم اکل من الشاة التي احدتها له یہودیت من خیبر وہی مسمومہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کا گوشت کھایا جو خیبر کی ایک یہودی عورت نے آپ کو ہدیہ دیا تھا اور اس میں زہر تھا۔ صحیح بخاری کتاب الطب وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی مشرکہ عورتوں کے اسلام لانے سے پہلے ان کے ساتھ وطی و جمع درست قرار دیا۔ فتح الباری وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا کھانا اور ان کی عورتوں سے نکاح حلال قرار دیا ہے، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، سورہ المائدہ آیت نمبر 5۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے اور مشرکین کے برتن اور مشکیزیں ہمارے ہاتھ آتے تو ہم ان سے فائدہ اٹھاتے اور یہ عمل لوگوں پر معیوب نہیں ہوتا تھا۔ ارواء الغلیل صحیح۔ ابو داود، شیخ عبدالقادر ارناؤت اور شیخ شعیب ارناؤت نے اسے صحیح کہا ہے۔ البتہ ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ سے مروی جس حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کے برتنوں کو دھونے کا حکم دیا تھا تو وہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اس میں شراب پیتے تھے اور خنزیر کا گوشت پکاتے تھے۔ ابو داود مع العون، ترمذی مع التحفہ وغیرہ۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ مشرک دیگر نجاستوں مثلاً پیشہ وغیرہ کی طرح نجس نہیں ہے کہ جسے ہاتھ لگ جانے سے ہاتھ نجس ہو جائے گا، بلکہ اس کی نجاست معنوی ہے۔ امیر صنعانی رحمہ اللہ، حق بات یہ ہے کہ تمام اعیان، ذوات و اجسام وغیرہ میں اصل طہارت ہے اور تحریم نجاست کو مستلزم نہیں، لہذا بھنگ حرام ہے لیکن پاک ہے۔ نیز تمام نشہ آور اشیاء اور قتل کر دینے والے زہروں کے نجس ہونے کی کوئی دلیل نہیں، تاہم نجاست حرمت کو مستلزم ہے، یعنی ہر نجس شے حرام ہے لیکن ہر حرام چیز نجس نہیں، کیونکہ نجاست میں یہ حکم ہوتا ہے کہ اسے چھونا ہر حال میں منع ہے، اس لیے نجس عین کا حکم تحریم کا ہوتا ہے، جبکہ حرام میں ایسا نہیں ہوتا، جیسا کہ ریشم اور سونا پہننا مردوں کے لیے حرام ہے لیکن بالاتفاق پاک ہے۔ سبل السلام۔ مشرکین کے برتن نجس نہیں، اس کے دلائل کے لیے سابقہ عنوان کے تحت ذکر کردہ آیات و احادیث ملاحظہ فرمائے۔